بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر جی اے میر نے ایل جی مرمو کے سیاسی عمل شروع کرنے کے حوالے سے دیے گئے بیان کی شدید تنقید کی۔ جی اے میر جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سابق وزیراعظم اندرا گاندھی کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ اکثر سیاسی لیڈران جیل میں ہیں اور ایل جی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ چناؤ پروسیس میں یہ دیش کی پرمپرا ہے، کسی بھی چناؤ پروسیس میں جانے سے پہلے آپ کو ایک پولیٹیکل واتاورن پیدا کرنا ہوتا ہے، اور چناؤ جن لوگوں کے ذریعے سے آپ کرانا چاہتے ہیں وہ لوگ ہی اگر ڈیٹین ہے، ہاؤس اریسٹ ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، تو چناؤ کوئی آسمانی فرشتے تو آ کر کریں گے نہیں۔ اسی جموں کشمیر میں رہنے والے لوگ اور سیاست سے جڑے ہوئے لوگ ہی تو پبلک موبلائزیشن کرتے ہیں۔ جب موبلائز کرنے والے لوگ ہی ان کے منہ بند ہے، ان کے دروازے بند ہے، وہ ریسٹرکٹڈ ہے، تو ایسے میں اتنا جلدی چناؤ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیتی کا سٹیٹمنٹ ہے۔ حالیہ برفباری سے پیدا ہوئے صورتحال سے ابھی بھی انتظامیہ پوری طرح نہیں نمٹ سکا ہے۔ اس وقت بھی کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی پوری طرح سے بحال نہیں ہو پائی ہے۔ سری نگر میں ایک تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے یہ بات تسلیم کی۔ کشمیر میں ہوئی برفباری کی وجہ سے میوہ باغات کو کافی نقصان ہوا ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ دیکھا ہوگا کہ جو بھی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل تھے ان کو ہم نے استعمال میں لا کے، حالانکہ کافی زیادہ جو ہے برفباری بھی ہوئی اور کافی زیادہ پاور جو ہمارا ٹرانسمیشن لائنز ہیں یا باقی جو 11 kV یا 33 kV کی لائنز ہیں ان کو کافی زیادہ ڈیمیج ہوا، اور اس پہ کافی زیادہ درخت گرے ہوئے تھے کیونکہ تھوڑا ارلی فال ہو گیا، اور اس وقت فائلیج وغیرہ بھی ابھی درختوں پہ تھا جس کی وجہ سے ڈیمیج کچھ زیادہ ہی ہوا۔ لیکن شکر خدا کا کہ محنت کرنے کے بعد نتائج جو ہیں وہ اچھے ہی ہوئے، ریزلٹس اچھے آئے ہیں، اور اس وقت تقریباً ریسٹوریشن آلموسٹ جو ہے کافی زیادہ ریسٹوریشن ہو گیا ہے، بارنگ کپل آف ایریاز جہاں پہ ابھی پاور کا تھوڑا سینیریو ہے وہ تھوڑا ابھی بھی وہاں پہ اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج تھنگس آر ٹوٹلی انڈر کنٹرول۔ اور سڑکیں وغیرہ تو آپ نے دیکھا کہ ریگولرلی ہی صاف ہو رہی تھی شروع سے ہی، لیکن برف باری اتنی زیادہ تھی کہ پیچھے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ سلپری کنڈیشنز بھی ہو رہی تھی اور برف ایکومولیٹ پھر سے ہو رہی تھی۔ ابھی جو پچھلی دفعہ جو ایکسرسائز ہوئی، جو چیلنج جیسے فیس ہوا، اس سے زیادہ ریزالو کے ساتھ اس کو بہتر آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر پھر سے ضرورت پڑی اس کو زیادہ بہتر فیس کریں گے۔ ہاں، نقصان تو یہ تو دس گوز وداؤٹ سینگ کہ نقصان تو درختوں کو کافی زیادہ ہوا ہے۔ شکر خدا کا کہ فصل آلریڈی ہارویسٹ ہو چکی تھی، لیکن فصل کو بھی کچھ نقصان ہوا ہے بہت تھوڑا، لیکن درختوں کا بے شمار نقصان ہوا ہے جو آرچرڈز خاص طور پہ ہیں۔ اس کے لیے انسٹرکشنز آلریڈی آفیسرز کو دی گئی ہیں، ڈی سیز کو بھی اور نیچے سارے آفیسرز کو، جو بھی انوالوڈ آفیسرز ہیں چاہے وہ ہارٹیکلچر کے ہیں، ریونیو کے ہیں، جائنٹ ٹیمز بنا کے ان کے اسیسمنٹ اس وقت ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسیسمنٹس میرے پاس آ جائیں گی تاکہ ان کا جو بھی نقصان وغیرہ ہوا ہے ان کی امداد کی جائے۔ حالیہ برفباری کی وجہ سے وادی کشمیر کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ بارہمولہ میں بھی سیب کے پیڑوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایسے میں ضلع سے وابستہ سیب کاشتکار پریشان ہے۔ اب یہ کاشتکار ریلیف کے لیے انتظامیہ پر نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ تصاویر دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برفباری کی وجہ سے کس قدر سیب کے پیڑوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سوپور قصبے میں سیب کے پیڑوں کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس کے چلتے میوہ کاشتکار سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ابھی پیڑوں کی شاخ تراشی کا کام بھی باقی تھا، تاہم قبل از وقت کی برفباری کی وجہ سے درختوں کی شاخیں بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ ایسے میں ان کاشتکاروں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ متاثرہ کسانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے تاکہ اس نقصان کی کسی حد تک بھرپائی کی جا سکے۔
پتم لٹ تمو کمپنسیشن دت تم دتمو 2000 رۄپیہِ ونکٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مارکیٹ نیران چھُو نا رزِ کِلوٗ یُس اوترٕ تامَتھ 70 رۄپیہِ اوس سُہ چھُ ونکٮ۪ن اَسہِ 200 رۄپیہِ میلان حظ تہٕ لیبر تہِ وٕچھو تُہۍ اَتھ اگر وٕنِس تام اَسہِ 50,000 20,000 30,000 لگان اَسہِ کٹِنگ کرنس ونکٮ۪ن لگہِ اَسہِ ڈبل لیبر حظ تہٕ اَمہِ لحاظ چھِ أسۍ ونکٮ۪ن چھُ لیفٹنٹ گورنر ونکٮ۪ن اَسہِ ییٚتٮ۪ن موٗجوٗد حظ چھُ وۄنۍ سون طرفہٕ یِہے پُرزور یہِ حظ یہِ مُطالبہٕ کہ اگر امس گورس اہند دٔسۍ کُنہِ رنگہٕ چاہے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ امن کانٛہہ کُلۍ دیا کانٛہہ معاوضہ کِتھ پٲٹھۍ کیا کرے. میوہ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بھاری برفباری کی وجہ سے نہ صرف درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئی ہیں بلکہ برسوں پرانے پیڑ بھی زمین سے اکھڑ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی روزی روٹی کا دار و مدار سیب کے باغات پر ہی ہے. ان کے پاس دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے. ختم گمت سون روزگار یوتھے بیس ام بغیر کھین نو کل لاگو تر لگان 40-50 ؤری توتام آسوی نقصان گو کافی گامس من یہ سد پہ روزان وچت گورمنٹس کیا کرے گورمنٹ اگر اس کرے رحمت نظر باغ ٹکر بنومت اکیاں وچھو تہ ات پہ بہ گزارٕ کران بہس پکان ات پہ یہ گو ختم وہ گو سرکار تہ سوچن کہ انصافا کرن اگر کی امدادہ کرن تیُتھ یم سات اس تہ برونٹ پکو. ادھر محکمہ باغبانی نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے. تاہم دور دراز علاقوں کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان علاقوں میں محکمے کی کوئی ٹیم نہیں آئی. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ نے اعتراف کیا کہ ضلع میں سیب کے باغات کو بھاری نقصان پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ محکمہ تخمینہ لگانے کا کام کر رہا ہے. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے کہا کہ اس عمل میں کچھ وقت لگے گا. میں ساؤتھ میں بھی گیا, نارتھ کشمیر میں گھوم رہا ہوں. نقصان کافی سارا ہے, آپ کے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں, دوسری چیزیں بھی دکھا رہی ہیں, یا خود بھی میں جا رہا ہوں, خود بھی دیکھ رہا ہوں. نقصان ہے, کافی سارا نقصان ہے. اس کو پورا ایسیس کرنے میں یا پورا بتانے میں ٹائم لگے گا کہ کتنے پرسنٹیج ہیں. ابھی آج کی ڈیٹ میں پرسنٹیج نہیں بتا سکتا ہوں ایگزیکٹ. رفلی کچھ فگرز بتا سکتے ہیں لیکن پورا ایگزیکٹ کوئی فگر نہیں بتا سکتا. ضلع بارامولہ کے رفیع آباد, سوپور اور پٹن میں اکثر لوگ میوہ صنعت سے وابستہ ہیں. امید ہے کہ متعلقہ محکمے کی جانب سے تخمینے کے عمل کے مکمل ہوتے ہی متاثرہ کاشتکاروں کو معقول معاوضہ فراہم کیا جائے گا. نیوز 18 اردو کے لیے بارامولہ سے سجاد حسین کی رپورٹ. ضلع شوپیاں کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے میوہ کاشتکاروں نے برفباری سے ہوئے نقصان کے ضمن میں آج ڈی سی شوپیاں چودھری محمد یاسین کو ایک یادداشت پیش کی. متاثرہ میوہ کاشتکاروں کے مطابق برفباری کے بعد میوہ باغات کو ہوئے نقصان پر محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر کی جانب سے 30% نقصان کی رپورٹ پر احتجاج کے طور پر اس حوالے سے ڈی سی کو ایک یادداشت پیش کی گئی. میوہ کاشتکاروں نے کہا کہ تقریباً 90% میوہ باغات کو نقصان ہوا ہے, جبکہ محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر صرف 30% نقصان کی بات کر رہے ہیں. ڈی سی نے وفود کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر جلد رپورٹ پیش کی جائے گی. کمشنر صاحب کو ایک میمورنڈم دیا اور اپنے مطالبات میں یہ دہرایا. جو یہاں سروے ہوئی ہے, یہاں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر صاحب آئے تھے, ایک سربراہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا, اس نے ایسی ہی سروے کی اور ایکچولی کہا کہ یہاں 20 سے 30% نقصان ہوا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تقریباً ہے کہ تقریباً 40 سے 90% نقصان ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ باغ ٹو باغ سروے ہو کر لوگوں کو راحت پہنچائے. برفباری گئی زبردست, مشکلات آئے. یمس کنالی زمین تمس رود بسن بات کی, یمس کھار تمس رود بسن بات کی, لہذا کرت کمبر پھٹلک نقصان گو. ات مز پانچ کل تہ ثابت, لہذا کرت ونکس لیور لگان جناب علی رز لگان أکس کلس ساس. حال ہی میں ہوئی برفباری کے بعد تاریخی مغل روڈ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے گزشتہ کئی روز سے مسلسل بند ہے. مغل روڈ پر دونوں اطراف میں برفباری کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر پسیاں گرائی ہیں. مغل روڈ ڈویژن اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے برف ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے. لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ مغل روڈ کو جلد سے جلد بحال کیا جائے. برف پڑی ہے, لیکن اگر روڈ میں توجہ دی گورنمنٹ اس پہ کام لگا دے تو روڈ آسان آج بھی ہو سکتا ہے.